الذين من قبلكم لعلكم تتقون کے درمیان میں اللہ رب العالمین اس دعا کو لائے، اس آیت مبارکہ کو لائے کیا؟ اللہ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جب بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے، وہ مجھے ایک بار کہتا ہے اللہ، تو میں 10 بار کہ تم میرے بندے فرما کیا چاہتا ہے؟ انی قریب۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، آپ نے شروع میں علماء کرام سے سنا کہ جب رمضان المبارک کی مہینہ نہیں شروع ہوتا تھا، ابھی 2 ماہ باقی ہوتے تھے، اللہ کے پاس پیغمبر دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ کے پاس پیغمبر فرماتے ہیں اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، مجھے رمضان المبارک کے مبارک مہینہ تک پہنچا دے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر کیوں مانگتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کو پتا تھا کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور ہر روز آسمان دنیا سے اعلان فرماتے ہیں کوئی ہے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے کوئی چیز مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ کوئی بیٹے مانگنے والا، کوئی بیٹیاں مانگنے والا، کوئی عزت مانگنے والا، کوئی ملک مانگنے والا، کوئی بادشاہ مانگنے والا، میں اللہ اس کو عطا کر دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اس بندے پہ راضی ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ اس بندے پہ ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ سبحان اللہ کو یا مجھے میری طرف دیکھو، کیونکہ پورے رمضان المبارک کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ پورے رمضان المبارک کا بولو، آپ کی عبادات کا خلاصہ، آپ کی تراویح کا خلاصہ، آپ کی زکوٰۃ دینے کا خلاصہ، صدقات خیرات کا خلاصہ، ہاں میرے محترم دوستو ساری عبادات کا خلاصہ الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز ہے ساری عبادات کا۔ تو میرے محترم دوستو سماعت کرتے جانا، سنتے جانا، جب بندہ اللہ کے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے 3 ایسے مقام ہے جب بندہ ان تک بولتا ہے نا تو وہ اس بندے کی بات کو ڈائریکٹ سنتی ہے۔ سب سے پہلے جنت، سب سے پہلے حدیث پاک کے اندر آتا ہے رمضان المبارک کے اندر سب سے زیادہ مانگنا ہے اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ جنت آپ کی بات کو ڈائریکٹ سن رہی ہے تو جنت کہتی ہے میرے اللہ، جنت کہتی ہے میرے اللہ تیرے مسلمان بندے نے محمد رسول اللہ کے امتی نے یہ کہا ہے کہ مجھے جنت عطا فرما، اے میرے مولا میں بھی دعا کرتی اس کو جنت عطا فرما دے۔ پھر بندہ کہتا ہے وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، بندہ کہتا ہے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے، اے اللہ مجھے پناہ عطا فرما دے۔ جہنم تک اللہ آواز کو پہنچا دیتے ہیں، جہنم کہتے ہیں یا اللہ تیرے محمد کے امتی نے مجھ سے پناہ مانگی ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ ایک اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پہ یہاں پہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے محمد رسول اللہ کی روضہ اکبر پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور دنیا کے اندر جو بندہ بھی درود پاک پڑھ دے دبا پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ بندہ ایک بار پڑھتا ہے نا، وہ بندہ جب زبان سے ادا کرتا ہے نا، وہ بندہ زبان سے ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس فرشتے تک بات کو پہنچا دیتے ہیں، وہ آپ کا پیغام، آپ کا سلام، آپ کا درود اللہ کے پاک پیغمبر تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو ساری عبادات کا خلاصہ بولو کیا ہے؟ دعا۔
انشاءاللہ یہ ہمارا سالانہ اجتماع ہے تو انشاءاللہ آپ سے دعا بھی کریں گے، ہم سب کے لیے کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، جب پہ جس پیغمبر میں بھی کوئی مشکل آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی دکھ آیا، تو ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے کسی اور کو نہیں پکارا، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے پکارا تو کس کو؟ بولو یار، کس کو پکارا؟ آدم علیہ السلام پہ مشکل آئی ہے تو اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں پکارا، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام پر مشکل آئی ہے تو انہوں نے کس کو پکارا؟ میرے محترم دوستو، حضرت یونس پیغمبر پہ مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو یونس پیغمبر نے کس کو پکارا؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مچھلی والے پیغمبر نے مجھے دیروں کے اندر کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اللہ فرماتے ہیں یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں کے اندر اگر مجھے نہ پکارتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قیامت کی صبح تک یونس پیغمبر کو بھی مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ تو یونس پیغمبر نے کس سے مانگا؟ زکریا علیہ السلام نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بی بی مریم کو دیکھا بے موسم پھل کھا رہی ہے، انہوں نے اولاد کس سے مانگی؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ زکریا نے اولاد کس سے مانگی؟ ابراہیم نے بیٹا کس سے مانگا؟ کس سے مانگا؟ ہر پیغمبر نے کس سے مانگا؟ ہر رسول نے کس سے مانگا؟ حضرت ایوب علیہ السلام دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے۔ میرے محترم دوستو، اتنی پریشانی ہے، اتنی دکھ ہے، جب لوگوں نے شہر سے باہر نکال دیا تو اس دکھ میں، اس تکلیف میں، اس مصیبت میں حضرت ایوب نے کس کو پکارا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی کس کو پکارا؟ بولو کس کو پکارا؟ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے کس کو پکارا؟ یونس نے اللہ کو پکارا، ابراہیم نے اللہ کو پکارا، ہود نے اللہ کو پکارا، سمود نے اللہ کو پکارا، آدم نے اللہ کو پکارا، نوح نے اللہ کو پکارا، ابراہیم نے بھی اللہ کو پکارا، موسیٰ نے بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، عیسیٰ نے بھی کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے، سارے پیغمبروں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ مجھے بھی اور تمہیں بھی کوئی حاجت ہوگی تو تمہیں بھی اللہ کو پکارنا پڑے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله۔ نفع دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ نقصان پہنچانے والا بھی کون ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بنانے والا ہے؟ نہیں۔ کوئی اور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ زمین کو بنانے والا کون ہے؟ آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ اور میرے محترم دوستو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ساری کائنات کو میں نے بنایا، ساری کائنات کو بنانے والا کون؟ نباتات کو بنانے والا کون؟ جمادات کو بنانے والا کون؟ پرند کو بنانے والا کون؟ چرند کو بنانے والا کون؟ انسانوں کو بنانے
والا کون؟ اللہ فرماتے سارے میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج۔ اللہ فرماتے بس آخری بات، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ اللہ فرماتے اگر میں رحمت کا دروازہ کھول دوں کوئی بند کر سکتا؟ بولو یار، ان کو سمجھ آئیے، بولو ما یفتح اللہ للناس من رحمت، رحمت کا دروازہ میں کھول دوں ساری دنیا والے مل جائے، ساری دنیا والے مل جائے، رحمت کے دروازے کو بند، اور جس کو رب دے دے کوئی اس کو چھین سکتا، اور جس کو رب امیر بنا دے کوئی غریب بنا سکتا، اور جس کو رب عزت دے دے کوئی چھین سکتا۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کتنی شان اور کتنا مقام دیا ہے۔ ہاں میرے محترم دوستو، یزید کو اللہ نے حکومت دی ہے لیکن عزت حضرت حسین کو دی ہے۔ آج کس کو عزت دی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں رحمت کے دروازے کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا؟ اگر میں بند کر دوں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں بند کر دوں کوئی کھول سکتا؟ کوئی کھول سکتا؟ بس 2-3 4 میں میرے ساتھ بولیے گا، میں دروازے رحمت کے کھول دوں کوئی بند کر سکتا؟ نہیں۔ میں بند کر دوں کوئی کھول سکتا؟ نہیں۔ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ، زمین کو بنانے والا اللہ، آسمان کو بنانے والا اللہ، چرند کو بنانے والا اللہ، نباتات کو بنانے والا اللہ، جمادات کو بنانے والا اللہ، سورج کو بنانے والا اللہ، چاند کو بنانے والا اللہ، سونے کو بنانے والا اللہ، چاندی کو بنانے والا اللہ، زمین سے غلہ اگانے والا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر حق کیا ہے؟ اللہ فرماتے جب تم نے مان لیا، سب تم نے مان لیا، زمین کو بنانے والا میں، آسمان کو بنانے والا میں، اونٹوں کو بنانے والا میں، چرندوں کو بنانے والا میں، پرندوں کو بنانے والا میں، حیوانوں کو بنانے والا میں، جب تم نے مان لیا، اب مان لیا ہے نا کہ اللہ ساری کائنات کو بنانے والا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں جب باری آئے نا عبادت کی تو پھر یہ غیروں میں تقسیم نہیں کرنی، پھر یہ عبادت یا ایھا الناس عبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ چرند کو، نہ پرند کو، نہ حجر کو، نہ شجر کو، نہ قبر کو۔ کسی کو سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ تو کس کو کرنا ہے؟ تو کس کے سامنے مانگنا ہے؟ تو کس سے؟ اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں جو مجھے چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو نا، سنو والذین تدعون من دونہ لا یخلقون۔ اللہ فرماتے مجھے چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جانے والوں ان کو تو اتنا بھی اختیار نہیں۔ آپ نے رمضان المبارک کے اندر کھجوریں کھائی ہے یا نہیں کھائی؟ کھاتی ہے، کھائی ہے نا؟ تو کھجور کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والوں ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، جتنا درخت کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے انہیں تو اتنا بھی اختیار نہیں۔ تو مشکل میں کس کو پکارو گے؟ بولو یار، مشکل میں کس کو پکارو گے؟ بیٹا مانگنا ہو تو کس سے مانگو گے؟ بیٹیاں مانگنے ہو تو کس سے مانگو گے؟ عزت مانگنی ہو تو کس سے مانگو گے؟ ہاں میرے محترم دوستو، دشمن سے حفاظت مانگنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے مانگے۔ اللہ سے بڑا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جو بندہ ایک دفعہ آیت کرسی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب آپ نے مان لیا سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، پھر ہم غیروں کے دروازے پہ نہیں جائیں گے۔ غیروں کے دروازے پہ مانگیں گے تو کس سے؟ عطا کرنے والا ہے یا نہیں؟ بیٹے دینے والا ہے یا نہیں؟ بیٹیاں دینے والا ہے یا نہیں؟ عزت دینے والا ہے یا نہیں؟ مالدار بنانے والا ہے یا نہیں؟ سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے جب بندہ اللہ
ہے. اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں بندے کے نزدیک ہو جاتا ہوں. میں اتنا قریب، اللہ کتنا قریب ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے میں بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. جب اللہ اتنا قریب ہے تو کریم در سے اور مولا کے در سے آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اے محترم دوستو، تم میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں. میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، آپ اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہیں، سچے دل سے مانگو، اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد نبی کی امی کی والا